अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? ठीक हैं? अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ पढ़ लेते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी वअइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। अच्छा जनाब, पारा 2 हम पढ़ रहे हैं और इसका मरकजी मजमून क्या है? इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ और उम्मत वस्त का फरीज़ा। पिछली आयत में हमने जहाद में शिरकत और आजमाइश के बगैर जन्नत में दाखिला आसान नहीं है, इसके अलावा कसम का कुफ़ारा, ये तमाम चीज़ें पढ़ी। और आज हम आयत नंबर 226 से लेके 242 यानी 226 से लेके 242 तक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इन आयत में कुछ माशरती अहकामात बयान किए गए हैं। शुरू करते हैं आयत नंबर 226। जो लोग अपनी बीवियों से ताल्लुक ना रखने की कस्में खाएं, उनके लिए 4 महीने की मुद्दत है, फिर अगर वो लौट आए तो अल्लाह ताला भी बख्शने वाला मेहरबान है। आयत नंबर 227। और अगर तलाक का ही कसद कर लें तो अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। अच्छा, इन आयात में कुछ बातें आपके हिसाब से बड़ी हैं, इसलिए यहाँ हम बेसिक चीज़ें ही बताएंगे आपको। तलाक किसे कहते हैं? तलाक जो है जब 2 लोगों की शादी होती है, एक लड़का और लड़की की शादी होती है और फिर वो आपस में ज़िंदगी गुजारते हैं, निकाह होता है उनका, लेकिन उनकी आपस में बिल्कुल ना बन रही हो तो अल्लाह ताला ने रास्ता दिया है कि वो अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको तलाक कहते हैं या डिवोर्स कहते हैं। याद रखिए कि ये चीज़ अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। ठीक है, लेकिन होता यह है कि अक्सर औकात 2 लोग जो हैं जब शादी होती है वो एक दूसरे को एक दूसरे के हुकूक नहीं दे रहे होते, उनके राइट्स नहीं अदा कर रहे होते। एक दे रहा होता है हुकूक या राइट्स, दूसरा नहीं कर रहा होता। ठीक है, या कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल इतना इख्तलाफ होता है कि समझ लीजिए कि 95% इख्तलाफ होता है। इख्तलाफ हर इंसान में होता है, ठीक है, इख्तलाफ राय हर इंसान में होता है, 50% भी होता है। लेकिन जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा इख्तलाफ हो जाए कि बिल्कुल कोई यानी रास्ता ही ना हो साथ रहने के लिए, अक्सर ऐसा होता है ना कि भाई थोड़ा बहुत इख्तलाफ हुआ 50%, तो फिर आदमी सोचता है कि नहीं निभाते हैं इंशाअल्लाह ताला, लेकिन कोई रास्ता बिल्कुल ना हो, यानी इतना इख्तलाफ हो। ठीक है, कोशिश अपनी से ज़रूर करनी है। अगर सामने वाला आपको आपके हुकूक या राइट्स नहीं दे रहा है, आपने अपने राइट्स उसको देने हैं, आपने अपने हुकूक पूरे करने हैं। लेकिन अगर बिल्कुल रास्ता ना बचे तो फिर तलाक ली जा सकती है, अलहदगी इख्तियार की जा सकती है। और इसमें तलाक में भी अल्लाह ताला का डर होना ज़रूरी है, यानी अलहदगी के बाद भी अल्लाह ताला का डर होना चाहिए है, तक़वा होना चाहिए, ताकि सामने वाले के साथ कोई ज़्यादती ना हो जाए। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि लड़कियों के साथ हद से ज़्यादा ज़्यादती की जाती है, उनका महर नहीं होने दिया जाता, उनके सामान को ख़राब कर दिया जाता है, उनके जो उनको ज़ेवर गिफ्ट में ससुराल की तरफ से मिलते हैं वो तक उनसे छीन लिए जाते हैं। ये गलत तरीका है, गुनाह है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि घर वाले मियाँ बीवी के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं, उनको गलत सलत बातें लगाते हैं कि ये इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, और आपस में मियाँ बीवी की लड़ाई कराते हैं, जिससे नौबत तलाक तक पहुँच जाती है। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा कराना, तलाक कराने की कोशिश करना या उसको तलाक दिलवाने की कोशिश करना, ये सब गुनाह है, गलत है, और ऐसे लोगों को अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। आयत 229 पे आ जाते हैं। ये तलाक़ें 2 मरतबा हैं, फिर या तो अच्छाई से रोकना या उम्दगी के साथ छोड़ देना है, और तुम्हें हलाल नहीं कि तुमने उन्हें जो दिया है उसमें से कुछ भी लो। हाँ, ये और बात है कि दोनों को अल्लाह की हदें कायम ना रख सकने का खौफ हो, इसलिए अगर तुम्हें डर हो कि ये दोनों अल्लाह की हदें कायम ना रख सकेंगे तो औरत रिहाई पाने के लिए कुछ दे डाले,
اس میں دونوں پر گناہ نہیں ہے، یہ اللہ کی حدود ہے، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ اب یہاں طلاق کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے اور بات ہو رہی ہے طلاق رجعی جو ہوتی ہے، جس میں آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق کے بعد خاوند اپنی بیوی سے عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، اور وہ 2 مرتبہ ہے، یعنی پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو پھر رجوع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ عورتوں پر بہت ظلم کرتے تھے، یعنی بار بار ان کو طلاق دینا، نہ انہیں آزاد کرتے تھے نہ گھر میں بساتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کا رستہ بند کر دیا، یعنی پہلی اور دوسری مرتبہ سوچنے اور غور کرنے کی سہولت مہیا کی۔ ٹھیک ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، غصے میں آدمی کچھ شیطان بہکا دیتا ہے، غلط بات کہہ دیتا ہے، تو اس لیے اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیا، نہیں تو پہلی طلاق میں ہی معاملے کو ختم کر دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ساتھ 2 یا 3 طلاق دے دینا، انہیں بیک وقت ایک ہی وقت میں کہہ دینا، یہ حکمت الہی کے خلاف ہے، اور حکمت الہی کی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ طلاق کے بعد چاہے ٹھیک ہے تو رجوع کر لے اپنی بیوی سے، ٹھیک ہے، پھر دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی، اور پھر اس کے بعد مرد کو سوچنے سمجھنے اور اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے نا کہ ایک ہی دفعہ میں فوراً 3 طلاقیں دے دینا، طلاق طلاق طلاق، اور بس سب پھر پریشان ہو جاتے ہیں اور اب مولویوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں کہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ تو جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، طلاق جو ہے ایک وقت میں اگر کوئی انسان ایک دفعہ طلاق کہتا ہے، منہ سے ایک لفظ نکالتا ہے طلاق دی میں نے تمہیں، یا طلاق دی میں نے تمہیں، ٹھیک ہے، ایک دفعہ کہتا ہے یہ، یا پھر ایک سے زیادہ دفعہ کہتا ہے ایک ہی ٹائم میں، ایک دفعہ یا ایک سے زیادہ دفعہ، وہ ایک طلاق شمار ہوگی، وہ ایک طلاق گنی جائے گی۔ اس کے بعد شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے۔ عدت گزر جائے گی تو بیوی چاہے کسی اور سے نکاح کر لے یا شوہر سے نکاح کر لے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب بیوی میں رجوع ہو گیا، پھر فرض کریں دوبارہ کسی بات پہ کوئی لڑائی ہوئی یا غصہ آیا، اول تو ایسا اپنے غصے پہ کنٹرول رکھنا چاہیے مرد کو، پھر اگر وہ پھر طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو، اور ایک ہی ٹائم میں ایک دفعہ کہتا ہے یا 10 دفعہ کہہ دیتا ہے یا 1000 دفعہ کہہ دیتا ہے، وہ 2 طلاق تصور کی جائیں گی، 2 طلاق مانی جائیں گی، وہ کہ اب یہ 2 طلاقیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کبھی کئی دنوں بعد یا کبھی بھی مرد کے منہ سے تیسری دفعہ طلاق ایک دفعہ بھی نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر طلاق ہو گئی، پھر رجوع نہیں کر سکتا۔ 2 طلاقوں کے بعد رجوع کر سکتا ہے، 2 طلاقوں میں بھی طلاق منہ سے لفظ ایک دفعہ کہے یا کئی دفعہ کہے، ٹھیک ہے، ایک ہی نشست میں ایک ہی ٹائم پہ، تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ اچھا اگر آپ رجوع کر رہے ہیں، اچھائی سے روکنا ہے تو اچھائی سے ان کو اپنے پاس رکھ لینا ہے یا روکنا ہے تو اچھی طریقے سے ان کے ساتھ رہنا ہے، یہ نہیں کہ ظلم و زیادتی کرنے کے لیے اب میں اس کو صحیح کروں اور اب میں اس کی مار لگا رہے ہیں یا اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اس لیے اس کو روک رکھا ہے، یہ غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے، اور اگر طلاق دے کے چھوڑ دیا ہے تو وہ بھی اچھائی کے ساتھ، ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے، بہت خیال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، زیادتی نہیں کرنی بالکل بھی۔ اچھا اب آ جاتے ہیں خلا کا بیان، یعنی اگر عورت جو ہے وہ خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، علیحدگی چاہتی ہے، تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر خاوند جو ہے وہ علیحدگی قبول نہیں کرے، یعنی شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نہیں طلاق دینا چاہتا اور میں ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور بیوی نہیں رہنا چاہتی، تو وہ عدالت جا سکتی ہے، اور عدالت جو ہے نا وہ خاوند کو حکم دے گی کہ وہ طلاق دے، لیکن طلاق پھر بھی خاوند نہ دے تو پھر عدالت کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ نکاح کو ختم کر دے، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ عورت کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے میاں سے بار بار طلاق کا مطالبہ نہیں کرے گی، یہ بہت ہی
غلط بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی ایسی عورتیں. تو اس لیے بار بار شوہروں سے طلاق کا مطالبہ کرنا یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. میاں بیوی کا رشتہ پورا خاندان بناتا ہے، تو اس لیے میاں بیوی کو بہت قربانیاں دے کے آپس میں بہت زیادہ یعنی اچھے طریقے سے رہنا ہوتا ہے. بات بات پہ لڑکی کا طلاق مانگنا یا بات بات پہ شوہر کا طلاق دینا یہ ٹھیک بات نہیں ہے.